اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی بسم اللہ کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ جس طرح یہ تمام سوروں کا جز ہے اسی طرح سورہ اقرا کا بھی جز ہے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے ہاں بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض کتابوں میں اس کی صراحت اور اس کی نشاندہی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کے لغوی معنی ہیں نشانی کے، یعنی کسی جگہ کو معین کر دیا جائے، کسی چیز کی نشاندہی کر دی جائے، اسے کہتے ہیں آیت۔ اس کے علاوہ ایک مستقل پیغام یا خبر کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اسی لیے ہر سورے کی تقسیم آیتوں پر ہوتی ہے، یعنی کلام کا ایسا فقرہ کہ جہاں بات پوری ہو رہی ہو اسے آیت کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیت یا تو مکی ہوتی ہے یا مدنی ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں، یا تو آیت مدنی ہے یا مکی ہے، سورہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ تمام سورے اور آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ سفر میں نازل ہوئی ہوں یا مکے کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکے کے باہر نازل ہوئی ہوں، کہیں پر بھی جو سورہ اور جو آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان تمام سوروں اور آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جہاں پر بھی آیتیں نازل ہوئی ہوں، چاہے مکے میں آ کر کے نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں یا سفر میں حضر میں کہیں پر بھی آیت نازل ہوئی ہو، جس موقع پر نازل ہوئی ہو اسے مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ آیت فتح مکہ کے وقت مکے میں نازل ہوئی ہو یا وہ آیت میدان غدیر میں آ کر کے نازل ہوئی ہو، تب بھی اسے آیت مدنی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے درمیان میں قرآن پایا جاتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ چند آیات کا وہ حصہ کہ جہاں نماز میں پورے سورے کی تلاوت کو ضروری نہ قرار دینے والے افراد تلاوت ختم کر کے رکوع کر لیتے ہیں، اس جگہ کو رکوع کہتے ہیں۔ اور اس رکوع کی اصطلاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اس کا کوئی تعلق رسول اکرم سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے پارے پارے ہمارے درمیان میں جو قرآن پایا جاتا ہے، جس کو 30 پاروں پر جس کی تقسیم کی گئی ہے، جس کی تقسیم بندی 30 پاروں پر ہے، یہ بھی اصطلاح شرعی نہیں ہے، نہ اس کا ذات رسول سے کوئی تعلق ہے، یعنی رسول کے زمانے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سورے کی ابتدا میں اتاری گئی ہے، اسی لیے جتنے سورے ہیں قرآن مجید میں اتنی ہی یہ آیت بھی ہے۔ صرف ایک سورہ ہے سورہ براءت کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے کہ آیت رحمت کی آیت ہے اور وہ سورہ عذاب کا سورہ ہے جس میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ لہذا اس نظریے سے صرف و صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 ہوتا، لیکن چونکہ سورہ 114 ہیں تو بسم اللہ بھی 114 ہونے چاہیے تھا، لہذا پروردگار عالم نے سورہ نمل میں آیت نمبر 29 یعنی آیت نمبر 29 میں
اس کمی کو بھی پوری کر دی پروردگار عالم نے، اور وہ خط جو ملکہ سبا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، اس خط میں اس آیت کا تذکرہ کیا تھا، لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا اس اعتبار سے بسم اللہ کی تعداد بھی قرآن کے سوروں کے تعداد کے برابر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق اور متواتر احادیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، اور اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا بھی اجماع ہے کہ جو روایات سے ثابت ہوتا ہے، قاریان کوفہ اور فقیہان کوفہ سب اس کے متفق رہے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے شافعی اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہاں پر ہر ایک بات یہی مسلک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے، ہر سورے کا جز ہے، اور لازم اور ضروری ہے کہ جو بھی سورہ پڑھا جائے، جس سورے کی تلاوت کی جائے، اس سورے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اہل تشریع کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی روایت کے ساتھ ساتھ خود اہل سنت میں 4 اماموں میں سے ایک امام جنہیں شافعی کہتے ہیں، ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ وہ ہر سورے میں بسم اللہ کو جز سورہ مانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں کہ مذہب اہل بیت میں بسم اللہ کو ہر سورت کا جز مانا گیا ہے، اسی لیے ہر سورے سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر قرآن میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ضرور لکھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید، اب یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، بعض حضرات خود دوسرے مسلک کے اہل سنت حضرات میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ایک الزام دیتے ہیں اہل شیعہ کو کہ یہ قرآن میں زیادتی یا کمی کے قائل ہیں، یعنی تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ کیا واقعی تحریف قرآن کے قائل ہے؟ وہ ایک بحث ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں کسی چیز کو کم کر دینا یا اس کو زیادہ کر دینا، اسے تحریف کہتے ہیں۔ لہذا کمی کرنا یا زیادتی کرنا، اسے کہتے ہیں تحریف۔ جبکہ اہل تشیع کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ بسم اللہ ہر ایک سورے کا جز ہے۔ جب جز ہے تو پھر جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں لکھا بھی جاتا ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں بسم اللہ سورت قرآن کا جز نہیں ہے۔ جب جز نہیں ہے، کیوں جز نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ بسم اللہ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جز نہیں ہے۔ جب نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا لکھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر لکھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم الزام تو دوسروں کو دے رہے تھے، درحال حقیقت یہ ہے کہ تم خود تحریف قرآن کر رہے ہو، اس لیے کہ جو چیز جز قرآن نہیں ہے اس کا لکھنا اضافی ہوگا، اور اگر قرآن میں اضافت کی گئی تو یہی تحریف قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب یہ کہتے ہو کہ بسم اللہ جز نہیں ہے تو پھر کسی بھی قرآن، چاہے وہ چاپ کراچی کی ہو، چاہے وہ چاپ لکھنؤ کی ہو، چاہے وہ چاپ سعودیہ کی ہو، چاہے وہ چاپ بحرین لبنان کی ہو، کہیں کا بھی قرآن چھپا ہوا آپ لے کر کے آئیں، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ضرور لکھتے ہیں۔ تو جب بسم اللہ ضرور لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کوئی بات ہے جو چھپانا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس بسم اللہ کو جز سورہ صرف اس لیے نہیں مانتے کہ جہاں بسم اللہ کا جب تعارف کرایا گیا تو آواز دی جتنے کتب سماوی ہیں وہ تمام کتب اور تمام صحیفے کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے تھے، وہ چاروں کتابیں جو خدا نے، وہ تینوں کتابیں جو خدا نے نازل کی تھی، ہر ایک کا علم کس چیز میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے، اور ہر ایک کا علم قرآن میں ہے، اور اس سارا قرآن کا علم سورہ
حمد میں ہے۔ سورہ حمد کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا سارا علم بے میں ہے جو بسم اللہ کے شروع میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے کہ جو بسم اللہ کے بے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم ہم سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو ہر ایک کو اس کے اعتبار سے جواب دوں گا، زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتا دوں گا۔ تم جس چیز کے بارے میں سوال کرتے رہو میں تمہیں جواب دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے انا نقطۃ تحت البا، ہم نقطہ ہیں اس با کا جس میں کتب سماویہ کو اللہ نے لا کر کے جمع کر دیا ہے۔ اس نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ لہذا جب نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں تو آواز سورے کا جز ہی نہ قرار دو۔ نماز میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں اور پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جز ہی نہیں مانیں گے تو پڑھیں گے نہیں، جب پڑھیں گے نہیں ضروری نہیں ہوگا، لیکن جب جز نہیں ہے نہ پڑھیں تو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ بات، ہر قرآن میں ہر سورے کے پہلے لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ پڑھنے میں کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے۔ لہذا یہ بسم اللہ ہے جس کی، اور خود ائمہ اہل بیت نے رسول اکرم کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب مومن کی صفات بیان کی ہیں تو اس میں آواز دی تھی کہ ایک صفت یہ ہے کہ مومن جب بھی بسم اللہ کہتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے۔ رسول اکرم کے زمانے تک، یہاں تک کہ یہ خلفاء کا زمانہ گزرتا رہا، جب عہد معاویہ کون؟ یزید کا باپ، یزید کے باپ کے زمانے تک قائم رہا یہ۔ لیکن سب سے پہلے یزید کے باپ معاویہ ابن ابی سفیان نے مدینے میں آ کر کے جب نماز پڑھائی تو اس نے بسم اللہ نہیں کہی اور نہ ہی رکوع کیا، نہ رکوع اور سجود کے پہلے تکبیر کہی۔ جب اس نے کچھ نہیں کہا، نہ تکبیریں کہیں نہ تو بسم اللہ کہی، تو پھر انصار و مہاجرین میں شور ہونے لگا، معاویہ تو نے چوری کی ہے۔ کیا چرایا تو نے بسم اللہ کی چوری کی، تو نے تکبیرات کی چوری کی، تو نے نہ تکبیریں کہی ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے تو اس سے پہلے ابھی تک سب تکبیریں بھی کہتے تھے، سب کے سب جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے تو اس میں تکبیر ہوتی تھی اور بسم اللہ بھی۔ مجبور ہو کر کے اس نے دوبارہ نماز پڑھائی مدینے میں۔ جب دوبارہ نماز پڑھائی اس کے بعد اس نے بسم اللہ بھی کہی اور ساتھ میں تکبیرات بھی کہی۔ علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں کہ یزید کا باپ معاویہ یہ بہت جو ہے وہ متکبر انسان تھا، جس کو ڈھیٹ کہتے ہیں، کہ بہت ڈھیٹ آدمی تھا، یہ کبھی دوبارہ نہ پڑھتا۔ لیکن چونکہ انصار و مہاجرین وہاں موجود تھے اور کچھ اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ نماز پڑھ لی، لیکن اتنا ڈھیٹ تھا کہ یہ نماز نہ پڑھتا اور بسم اللہ بھی نہ کہتا اور نہ ہی رکوع و سجود سے پہلے تکبیرات کہتا۔ لہذا اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول کے زمانے سے لے کر کے اس زمانے تک یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، یعنی تکبیرات بھی کہی جاتی تھی اور اس کے بعد بسم اللہ بھی، ہر نماز میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ کہی جاتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان میں آج کے زمانے میں آپ جا کر کے دیکھ کے چلے آئیں، جو کچھ سنت رسول تھی اس کو بھول بیٹھے، لیکن سنت معاویہ آج تک جاری ہے۔ معاویہ کون؟ یزید کا باپ، اس پہ توجہ رکھیے گا کیا۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے کہ یزید کے باپ کے طریقے کے اوپر آج بھی عمل کر رہے ہیں، اور نماز میں بجائے یہ کہ رسول کے طریقے پہ عمل کیا جائے، یزید کے باپ کے اس طریقے پہ عمل ہو رہا ہے کہ اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات اس نے کہنا چھوڑ دی تھی۔ جبکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نہ کہ صرف بسم اللہ کو جو جزء قرآن بتایا، بلکہ ہر نماز میں، چاہے نماز
جہری ہو یا اخفاتی، چاہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی ہو، چاہے جیسے مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز ہے، یا اخفاتی ہو جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت اس بات کی مستحق ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھا جائے۔ لہذا بسم اللہ جزء قرآن ہے، ہر سورے کا جز ہے۔ مذہب اہل بیت میں جس سورے کی تلاوت کی جاتی ہے ہر سورے کا جز ہے، پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بھی بغیر بسم اللہ کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا کام ابتر ہے، اس کا کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خدا بند عالم سے دعا ہے خدایا ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم رسول اور آل رسول کے نقش قدم پر چل سکیں، ہم رسول اور آل رسول کے کہنے پر عمل کر سکیں۔ خدایا نماز ہم ایسی پڑھیں جو رسول اور آل رسول پڑھتے تھے۔ خدایا ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ماہ مبارک رمضان آدھا گزر چکا، میرے مالک جو دن بچے ہوئے ہیں اس میں ہماری مغفرت فرما، ہمارے درمیان میں جو نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے درمیان میں ان کی توفیقات میں اضافہ کر دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ائمہ اہل بیت کا اس کورونا وائرس کو عالم انسانیت سے دور فرما دے، ہمارے مولا کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔